بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک خاتون تھی۔ فرعون کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ فرعون یہ ایسا بدبخت تھا جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام توحید پرست تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو ایک خاتون تھی جو کہ فرعون کی باندی تھی، خادمہ تھی۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کی دعوت دی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پتہ چلا فرعون کو، تو اس فرعون نے اس باندی کو، اس خادمہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تو نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیے ہے۔ تو اس خاتون نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ تو اپنے اس ایمان سے پھر جا، ورنہ تجھے بھی اور تیری دونوں بچیاں، ایک چھوٹی بچی تھی ایک جوان تھی، ان دونوں کو ابلتے ہوئے کڑھا کے اندر، آئل کے کڑھے کے اندر میں ڈالوں گا۔ وہ خادمہ کہتی ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دل سے اللہ کی محبت کو نہیں نکالوں گی۔ تو فرعون نے ایک دن ایسا کیا کہ اپنے ملازموں سے، حواریوں سے، پیروکاروں سے کہا کہ ایک بڑا سا کڑھا جو ہے آئل کا، اس کو جلایا جائے۔ تو جو اس کے ہمواری تھے، پیروکار تھے، انہوں نے وہ کڑھا کے اندر آئل ڈالا اور اس کے اندر جو ہے آگ جو ہے وہ جلائی۔ وہ جیسے بالکل ابلنے لگا نا، تو فرعون نے سب سے پہلے ایسا کیا کہ اس کی جو جوان بیٹی تھی اس کو الٹا لٹکایا، اس کے ہاتھ نیچے تھے اور اس کی ٹانگیں اوپر تھی، یوں لٹکا کر اس خاتون سے کہتا ہے کہ تو آیا کہ اپنے دعوے سے پھرتی ہے؟ اس خاتون نے کہا نہیں، دل کے اندر تو اولاد کی محبت اجاگر ہو رہی تھی، لیکن دل کے اندر اللہ کی بھی محبت تھی اور اللہ کی محبت غالب تھی۔ تو اس خاتون نے کہا میں ہرگز اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس بدبخت نے اس کی جوان لڑکی کو اس کڑھا کے اندر ڈال دیا، تو وہ ابلتی رہی۔ ہاں، جیسے مچھلی کو اگر آئل کے اندر ڈالا جائے تو جس وقت وہ ابل جاتی ہے، پک جاتی ہے، تو وہ اوپر تیر آتی ہے، تو وہ جیسے اس کی لڑکی اوپر تیر آئی، اس کو نکال دیا گیا۔ چھوٹی بچی اس کی اور پکڑا، اس کے ساتھ بھی ویسے معاملہ کیا۔ اس کی ماں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور موسیٰ کا کلمہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اس خاتون کی جس وقت باری آئی تو فرعون سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی تو اس کے اندر ڈال دے گا، میں بھی مر جاؤں گی، میری 2 بچیاں بھی شہید ہو گئی ہیں، لیکن ایک میری درخواست ہے، ایک میری وصیت ہے۔ وصیت یہ ہے کہ جس وقت میں بھی ان جیسی بن جاؤں تو مجھے اور ان دونوں بچیوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر دفن کرنا۔ تو جس وقت اس خاتون کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اب تینوں کی لاشیں سامنے کھڑی رکھی ہیں، ہڈیاں ان کی رکھی ہیں، تو فرعون نے کہا اس کی وصیت کے مطابق اس کو جو ہے ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا، ایک ہی زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ تو 2000 سال بعد حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ولادت ہوئی۔ 40 سال کی عمر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ 50 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عرش معلیٰ کے اوپر معراج کے لیے بلایا۔ جس وقت حضور علیہ السلام معراج کے لیے تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل ساتھ ہیں، بیت المقدس سے پہلے مصر کی سرزمین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ فرمایا جبرائیل یہاں پر جنت کی خوشبو آ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی خاتون کی قبر تھی کہ جو 2500 سال پہلے فرعون نے اس کی 2 بیٹیاں اور ان کی والدہ کو کڑھے کے اندر ڈال کر ان کو جلا دیا تھا۔ اس خاتون کی وصیت کے مطابق ان تینوں کی ہڈیاں یہاں پر موجود ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ اس زمین سے اور اس زمین کے اس ٹکڑے سے جنت کی خوشبو کو طاری رکھ دیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہماری بھی قبروں سے
اللہ جنت کی خوشبو کو طاری فرما دے۔